السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 جنوری 2026 جمعرات کا دن ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آئین اور قانون کی بالادستی کیوں نہیں کام کرتی. تو میں ایک لمبی کہانی ہے, میں کسی وقت وہ بتاؤں گا سورہ حدید کے بارے میں, انصاف کے کانٹیکس کے حوالے سے. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. سمجھیے گا بات, بار بار نبی اور انبیاء پیغام رسانی کے لیے آئے, ٹھیک ہے نا جی, اور ساتھ ایک پورا نظام دیا. کس لیے؟ لوگ انصاف قائم کر سکیں. یہ عدالتیں جو ہے نا, جب 27ویں ترمیم پہ آج میں بات کروں گا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے تو کیا غلط کہا ہے؟ ہم نے اس انصاف کے ترازو کا تیا پانچا کر دی ہے. کسی کو اچھا لگے یا جو حقائق ہے وہی آپ کے سامنے میں نے رکھنے, اور ہم رکھتے رہیں گے, یہ یاد رکھنا ہے. اور جو باتیں کر رہے ہیں انصاف اتنا قائم تھا تو پنجاب میں جرائم کی کم ہونے کے والے سے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے. ایک طرح سے جتنے بھی دعوے کیے ہیں. اب آئینی ترامیم کیا تباہی و بربادی کی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کر رہی ہے, وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے پتنگ بازی کا ایکٹ جو ہے وہ میں نے چیلنج کیا ہے, چونکہ ایکٹ آ گیا ہوا تھا, اور طریقے تحفظ آئین پاکستان کا جو یہاں آئی ہے اور گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں وہ بتا رہی ہے کیا ہونا. اچھا, پہلی بات جو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا ہوں, جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ 2025 میں پنجاب کی جرائم کی شرح 2024 کے مقابلے میں 70 سے 80, ماننے کے لیے میں بھی تیار نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. سرکاری اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں وہ اس سے تردید میں جو باتیں جو بھی گئی نا, اور یہ جیو فیکٹ چیک نے پنجاب پولیس کی جانب سے جو سرکاری کرائم اسٹیٹس کا جائزہ لیا 2024 اور 25 کے اعداد و شمار کا, اور یکم جو ڈیٹیلیں بتائیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا, موازنہ کر دیا کیا ہوا, ٹھیک ہے نا جی. اپنا اگرچہ بعض جرائم کی اقسام میں نمایاں کمی دیکھی گئی, گینگ ریپ کے واقعہ میں 44% اور ڈکیتی کے قتل میں 42% کمی ریکارڈ کی, لیکن اس کے برعکس جو ہے نا شعبوں میں جرائم بڑے ہیں. افراد کے خلاف جرائم, مقامی قوانین کے خلاف جرائم, مقدمات, اور یہ جو ہے نا وہ CCD, یعنی میں نہیں اتفاق کرتا CCD کے حوالے سے, جو CCD کر رہا ہے نا ان چیزوں کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات اور واقعہ. CCD نے کیا کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ CCD نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے, کوئی تیر نہیں مارا. اس میں جرم بڑی زیادتی ہے کہ بغیر کوئی عدالتی معاملات کے آپ چیزوں کو اپنی طرف لپیٹتے رہے ہیں, فیصلہ کرتے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے, اس میں چاہیے باقاعدہ یعنی اس پہ ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے. بجائیں وکلا بیٹھے, سول سوسائٹی بیٹھے, جرنلسٹ بیٹھے, پولیس بیٹھے, اور یہاں جا کے یعنی آپ اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ٹھنگ ٹنگ تو یہاں کام ہی نہیں کر رہے, تو اس کو کوئی طریقہ یہ لیں گے نا, تو جس سے اگر آپ اس کو نگیٹ بھی کرنا ہے تو تب بھی سمجھنا ہے آپ کو. اور ایک بات بڑی زبردست ہے, پتنگ بازی ایکٹ میں نے چیلنج کیا. آج ایک پروگرام تھا روزنامہ اپنا رنگ نیوز کے حوالے سے, بڑا اچھا پروگرام رہا. وہاں جن کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے, اور میں نے ایک بات بڑی واضح طور پر کہی, لوگ سمجھتے یار میں نہیں ہوں خلاف پتنگ بازی کے, لیکن اس کے پیچھے کچھ سیاسی چالیں بھی تو ہے نا. یہ صرف دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور یہاں یعنی گھروں کے گھر گھس جائیں گے, لوگ اٹھا لیں گے, وہ سیاسی استعمال ہوگا. یعنی اب لوگ اگر 2804 کی پتنگ اڑائے گا تو اس چکر میں کہ ڈور غلط ہے اس کو پکڑ کے اٹھا کر لے آئیں گے. یعنی اور میں نے وہاں کا 804 کی تو ان کا بنائیں گے نہیں. اب دوسری طرف جی آپ پتہ نہیں نواز شریف کی بنائیں گے, اس کی بنائے گا, لے گا کون یار؟ نواز شریف اور شہباز شریف کی پتنگیں کون لے گا؟ وہ چند لوگ دکھانے کے لیے ویڈیو بنا لیں گے, لیکن نہیں ہے. یہاں جو اصل خطرناک ہے, قانون کو اس لیے چیلنج کیا گیا کہ ابھی تک آپ حفاظتی انتظامات کر نہیں سکے. آج خود مانا انہوں نے کہ جو موٹا دھاگا ہے وہ امپورٹ بند نہیں ہوئی ہے, نہ کیمیکل بند ہوا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ابھی تک بند نہیں کر سکے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یا تو بند ہوئی ہوں تو پھر باتیں, وہ تو بالکل نہیں ہو سکی. اور ہم کوشش کرتے رہیں گے ان چیزوں کو اس کانٹیکس کے حوالے سے لے کر چلیں. مقصد سمجھیے گا, مقصد کسی کا کاروبار بند نہیں کرنا. یعنی میں نے کہا ہے مخصوص علاقوں کے حوالے سے, آج ویسے بہرحال قانون چیلنج کر دیا ہوا ہے. سماعت منڈے کو متوقع ہے, ہو سکتا ہے کل بھی سماعت ہو جائے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ منڈے کو اس قانون کو چیلنج کرنے کے حوالے سے سماعت متوقع ہے. ایک جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے سورہ حدید اس لیے پڑھی تھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے نا جو بات کی ہے وہ عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے اور نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کے جواب میں جو آ کر وہ وفاقی وزیر اعظم تارڑ کہتے ہیں نا جی, وہ کہہ رہے ہیں یہ موقف سے پہلے ترمیم کا مطالعہ کرنی چاہیے.
اور کہنا جی 27ویں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت، کون سی آئینی عدالت، کس کانٹیکس کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مساق، بھائی وہ پڑھے تو صحیح نا، مساق جمہوریت میں کیا تھا؟ وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے بنانے، وہ تو گزر گیا، وقت ختم ہو گیا. اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ ایک سوال ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ مساق جمہوریت اگر پڑھا ہو اچھی طرح سے تو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور کہہ رہے کسی کو منتخب کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور اس انتخاب کو عدالتوں کے ذریعے جنہیں، کیا مطلب جی؟ آپ جتنی تعیناتیاں کی آ جائیں، ہم وکلا پروفیشنل وکلا کہتے ہیں، کوئی میرٹ پہ نہیں، چند ہوں گی میرٹ پہ. اب آپ اپنی مرضی کے جج بیٹھ کر تعینات کر لو. اتنا زبردست نظام تھا پہلے، اور میرٹ پہ، اور ججز کی کوالٹی بڑی زبردست تھی. آپ کو ججز تو اس طرح کے چاہیے نا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہاں، اس پہ میں چیلنج کر رہا ہوں تو بار بار، ایمنسٹی انٹرنیشنل بلائیں سب کو، لیٹس ہیو این انٹرنیشنل سیمینار آن دی سبجیکٹ. بلائیں اپنے وکلا کو بھی، اور ہم لوگ بھی آئیں گے، پروفیشنل وکیل بھی آئیں گے، اگر بتائیں گے یہ کیا حال ہے. اور یہ جی اس میں وفاقی اپنا صوبوں کو باقاعدہ نمائندگی دی گئی ہے. یہ بڑی غلط ہے. راولپنڈی بار میں جو انہوں نے کہا ہم تو کسی جگہ بیٹھتے ہیں، آ جائیں، میں بار بار کہتے ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور بات بڑی واضح ہے کہ جو کچھ بھی کیا وہ یاد کریں. شریف الدین پیرزادہ کے الفاظ جو اس نے کہے تھے کہ میں پیوند کار ہوں، پیوند لگاتا ہوں. اور اظہر صدیق جب میں نہیں ہوں گا تب پتہ لگے گا کہ شریف الدین پیرزادہ کی کمی. آج دیکھیں ڈکٹیٹر کے ساتھ چلنے والے کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہم نے لگان لا کر کھڑا کر دیا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ ایک ایسی جگہ پر ان کو لے کے آگے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی معذرت کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے. 26ویں اور 27ویں ترمیم نے آپ کا عدالتی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جو حقائق ہے. آئینی عدالتوں پر آ کر بیٹھ گئی ہے، سپریم کورٹ پر وہ کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اور آپ کی مرضی کے ججز، حکومت نے ججز تعینات کیے. کیوں حکومت کو، یعنی حکومت کی اس نے اب اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اب تو بتا دیں، کو بڑا بتا دیں. پہلے ہوتا تھا کم از کم حکومت کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے اور چیزیں دیکھی جاتی تھی، لیکن اب آپ کے سامنے آ چکی ہے چیزیں. یہی سمجھنا ہے آپ کو، ہم نہیں سمجھ رہے اس بات کو. بہرحال اس میں میں نے چیلنج کیا، آ جائیں انٹرنیشنل سیمینار کرتے تھے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ہو، باقی لوگ بھی ہوں، اور ہم سارے بیٹھ کر اس پہ آ جائیں. لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن. بڑا مزہ آئے گا، بڑی آپ انجوائے کریں گے. اصل حالات کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا ہے. زبانی کلامی باتوں کو چھوڑ دیں، آ جائیں. لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن آن دس سبجیکٹ. پی ٹی آئی کے کارکن جو راشد یوسف کی شہادت ریاستی جبر کا نتیجہ. پنجاب پولیس کا خوفناک چھاپا پڑا، جان لے گیا یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب پولیس اور یہ ساری باتوں کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ذمہ وار ٹھہراتے ہیں. طریقے تحفظ آئین پاکستان بیسیکلی یہاں آ رہی ہے، تو ان کے آنے کے لیے راستے میں وہ اگر کوئی لوگ نکل رہے ہیں باہر یا نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہونا چاہیے نا. یاد رکھنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہم آگے لے کے جائیں گے تو آپ کو نتائج بہت اچھے نکلیں گے. ٹھیک ہے نا جی. بہت بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی، یہ یاد رکھیے گا. میں پھر بتانا چلوں، بہت بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. لیکن اس طرح نہیں ہوگا. 144 کا نفاذ کر دینا، نظر بندی کی آرڈر جاری کر دینا، اور بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون سے باہر ہے. جو اور یہ ہو رہا ہے یہاں تو دبایا جا رہا ہے نا. کیوں دبایا جا رہا ہے؟ یہ روکے نا، بہت ہو گیا دبانے والا کام، روکنا ہوگا آپ کو. امریکی امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ جو ہے نا، آئی سی اور ریاست اپنا نا جی منیسوٹا کے شہر، ٹھیک ہے نا، پولیس میں 37 سالہ امریکی شہری، اور اس کی ہلاکت کے بعد پورے امریکہ میں شدید رد عمل سامنے آیا. مختلف شہروں میں دیکھیں نا، وہاں یہ زندہ قومیں ہیں، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. شکاگو، نیو یارک سمیت کئی بڑے شہروں کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں کا جو میئر ہے اس کے موقف کی حمایت کرتے، ظالمانہ قتل قرار دیا. اب اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر کتنا کچھ ہوا ہے، اس طرح نکل سکیں آپ. ٹھیک ہے نا جی. ملک کا ایک بڑا طبقہ اس واقعے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یہ سمجھنا ہے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے قریب کے جو لوگ ہیں نا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جسٹیفائی کرنا یہ ہے. اور یہ واقعہ اس وقت پیش ہے جب اپنا منیاپولس میں غیر قانونی تارکین وطن خلاف جاری آپریشن خلاف احتجاج ہو رہا تھا. ہوم لینڈ سیکورٹی کا موقف ہے کہ خاتون نے اپنی گاڑی سے ایک امیگریشن ایجنٹ کو کھینچنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کی گئی. تاہم اس دعوے پر شدید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور عوامی سطح پر بھی یہ بات ہو رہی ہے. اور دوسری طرف پولیس کی جانب میں میئر جو اپنا جیکب نے اس واقعے کو امیگریشن افسر کی لاپرواہی قرار دیا. ماننا چاہیے غلطی ہوئی ہے آپ کی، اور ایک بے گناہ امریکی شہری کی جان لے لی گئی ہے. اور فوری طور پر وہ نے کہا کہ امیگریشن لوگ جو علاقہ چھوڑیں اور شفاف تحقیقات کی جائے. مگر اس بیان کے بعد جو ہے نا، مقامی حکومت وفاقی درمیان ایک کشیدگی نظر آ رہی. اور اسی تناظر میں مارک روبیو نے ایک بڑا الگ بیان دیا ہے کہ آج صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ آج امریکہ 66 ایسی بین الاقوامی تنظیموں سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے جو امریکہ مخالف غیر ضروری یا وسائل کے زیان کا سبب تھی.
اور ان کے مطابق یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ امریکہ اب ایسی عالمی اداروں کو عالمی معاونت نہیں فراہم کرے گا جو امریکی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے بتاتے رہنا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.